بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک قومی اتفاق ہے، جسے سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مضمون ہے اور ماخذ مقالات سر سید حصہ پنجم۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے، جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں، اسے مضمون کہتے ہیں۔ مضمون ایک خاص ترتیب میں لکھا جاتا ہے، پہلے تعارف، پھر اس کی حمایت اور مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، پھر بحث کی جاتی ہے اور پھر بحث کو سمیٹتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ مختصر مضمون کو انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا سر سید احمد خان نے کی اور سر سید کو پہلا مضمون نگار کہا جاتا ہے۔ مصنف کا تعارف: سر سید احمد خان 1817 کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہے 1898۔ آپ نے جو تعلیم حاصل کی، قرآن سیکھا، عربی، فارسی اور ریاضی پر عبور حاصل کیا۔ آپ نے ملازمت کا آغاز سر رشتہ دار، یہ پرانا لفظ ہے، آج کے دور میں اسے ہیڈ کلرک کہا جاتا ہے، سے کیا۔ آپ کو انٹروڈکشن جو ہے وہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں آتا ہے۔ اسلوب بیان یا طرز تحریر: آپ کا اسلوب بیان بہت سادہ ہے، سہل ہے، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ تصنع سے مراد ہے بناوٹ، کہ آپ کی تحریر میں ہمیں کسی قسم کی بناوٹ نظر نہیں آتی، بلکہ ایک روانی کا احساس ہوتا ہے اور کہیں پر بھی پیچیدہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ 1859 میں مراد آباد میں آپ نے ایک مدرسے کو قائم کیا اور پھر 1862 غازی پور میں بھی ایک مدرسہ قائم کیا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کو قائم کیا۔ 1870 میں علمی ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ آپ کی اہم تصانیف میں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، قرآن مجید کی تفسیر اور خطبات احمدیہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے منتخب مضامین سر سید کے نام سے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے، یہاں سے لے کر صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا۔ پہلے ورڈز میننگ کر لیں۔ زمانہ اعتراض، پرانا زمانہ، بالا تر، زیادہ مرتبے والا، تفرقہ، فرق، حبل المتین، مضبوط، وسیلہ، نیست و نابود، تباہ و برباد، عروۃ الوثقی، ذریعہ، اتحاد، مضبوط، مستحکم، مضبوط۔ اس پیراگراف میں سر سید احمد خان نے قومی اتفاق کے بارے میں روشنی ڈالی اور سب سے پہلے اس نے قوم کا لفظ متعارف کروایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی پر جتنا بھی غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ قوم کا لفظ جو ہے وہ پرانے زمانے سے ہی نہیں چلا آ رہا، بلکہ اگر ہم تاریخی حوالے سے اس کا جائزہ لیں تو جتنا پرانا زمانہ ہے اس سے بھی زیادہ پرانی ہماری تاریخ ہے، اور تاریخ میں قوم کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ عام طور پر اس دور میں جب قوم کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی بزرگ کی نسل میں ہونے کی وجہ سے قوم کا لفظ اختیار کیا جاتا تھا، یا پھر کسی ملک میں رہنے والا شخص جو ہے وہ قوم کہلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ لفظ ترقی کرتا گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے لفظ کو، جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا، مکمل طور پر مٹا دیا، اور اب اس کی جو بنیاد تھی وہ رکھی تھی اس پر حبل المتین، یعنی کلمہ طیبہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قوم کا لفظ جو ہم زمانہ تاریخ سے استعمال کر رہے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے درمیان اگر قوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ایسا رشتہ ہے جسے ہم روحانی رشتے کا نام دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، کیونکہ اس رشتے کے حوالے سے جو دنیاوی رشتے ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور اس کے سامنے تمام رشتے، تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں،
اور صرف ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور یہ رشتہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کرتا ہے۔ اس لیے اسے خدائی قومی رشتہ بھی کہا جا سکتا ہے اور روحانی رشتہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قومیت کی بنیاد کا جائزہ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ ایک شخص جو کلمہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو وہ جس بھی ملک میں رہتا ہو وہ اس کی پہچان ملک کے حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ مذہب دین اسلام کے حوالے سے ہوگی، اور وہ مسلمان کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا رہنے والا ہو شخص، یا ہندوستان کا، یا سعودی عرب کا، یا ترکی کا، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اس کی پہچان جغرافیائی حد نہیں ہوتی۔ اور یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی، اور انہوں نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ اور پرہیزگاری کے۔ یعنی ہمارا جو رشتہ ہے قومیت کے حوالے سے، وہ صرف مذہب کے حوالے سے ہی مضبوط ہوتا ہے، اور مذہب ہی اسے مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اسلام کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، وہ ترکی ہے یا تاجک کا رہنے والا ہے، وہ افریقہ سے تعلق رکھتا ہے یا وہ سعودی عرب کا رہنے والا ہے، وہ چین میں رہتا ہے یا ماہا چین کا رہائشی ہے، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ اس کا تعلق چونکہ روح سے قائم ہو گیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ توحید نے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط کر دیا، اور اس طرح وہ ایک قوم بن گیا، اور اسی کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی قومیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہمیں قوم کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، تبھی ہماری دنیا میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں نیست و نابود کرنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ نیکسٹ پیراگراف، مجھے اس بات کے دیکھنے سے لے کر صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا۔ الفاظ معنی، مثال برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح یک دلی، متفق ہونا، یکجہتی، اتحاد، حسد، جلن، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اب یہاں سر سید احمد خان اپنی بات کر رہی ہیں کہ میں جب آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور میں یہ بات برملا کہتا ہوں، اور مجھے اس پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ہمارا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ آپ میں سے چاہیے کہ آپ سب جو ہے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، جلتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ جنگل میں لے کر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور آ کے اپنے والد صاحب سے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، بلکہ انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور یہ صرف کیا تھی؟ جلن اور حسد۔ تو سر سید احمد خان یہی کہہ رہی ہیں کہ آج ہمارا تعلق بھی ایسا ہی ہو چکا ہے،
چاہے ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، کہنے میں دیکھنے میں یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے آپس کے تعلقات بہت ہی کشیدہ ہیں۔ ہماری آپس میں نہ تو دوستی ہے، نہ ہی محبت ہے، نہ ہی ہم کسی ایک بات پر یکجہتی اختیار کرتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ ہمارے اندر کیا چیز پیدا ہو چکی ہے، جلتے ہیں۔ ہم کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر حسد کا مادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کینہ رکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ سزا سنائی ہے، لیکن ہمیں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، ہم آپس میں دشمنی رکھتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ میں صرف خاندان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہر جگہ ہمیں یہی رجحان نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ تو گھروں میں اتفاق اور سلوک باقی رہا ہے، اور نہ ہی قوموں میں اتفاق باقی رہا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ شیطان جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے اس انسان کو بھٹکا کر رہوں گا، اور وہ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا رہا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے بھٹکا رہا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اگلا پیراگراف ایک مقدس اور بظاہر نہایت یہاں سے لے کر مقدس لباس پہناتے ہیں۔ الفاظ معنی: نورانی ہیلے، روشن بہانے یا روشن اجلا حلیہ، نفاق نااتفاقی، مردود بے عزت کیا گیا۔ اس میں سر سید احمد خان شیطان کے شیطانی کاموں سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس حلیے میں، اس اجلے حلیے میں آتا ہے کہ ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، ہمارے اندر جو کینہ بغض تھا وہ ختم کر دیا تھا، دشمنی، عداوت اور جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے ان سے ہمیں دور کر دیا تھا، لیکن شیطان آج ہم میں نااتفاقی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے حلیے میں ہمارے سامنے آتا ہے جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ برائی جو ہے وہ اچھے انداز میں آتی ہے تاکہ ایمان والوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو پکے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا ایمان کبھی بھی نہیں ڈگمگاتا، تو وہ لوگ اس حلیے سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ انہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ لیکن سر سید کہتے ہیں کہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے انسانوں کو بھٹکاؤں گا، وہ اپنے اس کام میں مسلسل کامیاب جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں رہا۔ اور یہاں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بشر کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، پھر تو نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور آپ نے تمام فرشتوں کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتے جو ہیں وہ انسان کو سجدہ کرنے لگے، لیکن ابلیس اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم عدولی پر اسے جنت بدر کر دیا۔ اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری بشر کو، اس انسان کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا، اور وہ بھٹکا رہا ہے۔ اور اس کی مثال سر سید نے کیسے دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ تم جنت میں ہر جگہ جاؤ، پھرو، کھاؤ، پیو، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل چکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی پر عمل پیرا تھے، لیکن جنت میں کیا ہوا کہ شیطان جو ہے وہ ایک ایسے روپ میں آیا
اور اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے اپنی دوستی، اپنی محبت کا یقین دلایا، اور حضرت آدم اس کے دھوکے میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے، اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی، لیکن ایک دفعہ تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور یہی بات سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ آج شیطان بھی ہم روحانی بھائیوں میں اسی نفاق کا بیج بو رہا ہے، حالانکہ وہ جنت سے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، لیکن وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ کیسے لے رہا ہے؟ ہمارے انسانوں سے۔ ہمارے جو تن ہیں اجلے ہیں، ہمارے من اجلے ہیں، لیکن وہ ہمارے من کو بھی میلا کر رہا ہے۔ بظاہر وہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت اور ایک روحانی لباس میں آتا ہے، ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمارا رہنما نہیں ہے۔ اگر ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے تو صرف قرآن پاک سے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے۔ بائی ہما سے لے کر نا آئندہ کبھی ہوگا، بائی ہما اس کے تمام فروعی مسائل، غیر اہم مسائل، بندش پابندی، رشتہ اخوت بھائی چارہ، ضعیف کمزور، امور کام، اثر بد برا اثر، یکتائی اکیلا۔ اس پیراگراف میں سر سید احمد خان اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے ہمارے اندر اختلافات پیدا کرنے کے، ہمارے اندر نفاق پیدا کرنے کے لیے، حالانکہ بعض اوقات ہم ایسے اس لیے بھی ہمارے اندر اتحاد باقی نہیں رہتا کہ ہمارے اندر غیر اہم مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے ہماری قوم نے اس مضبوط رسی کو توڑ دیا، اس کی پابندی کرنا چھوڑ دی، جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی اور جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ وہ بھائی چارہ آج ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ آج یہ حالات ہیں کہ نہ گھروں میں، نہ شہروں میں، نہ قصبوں میں، جس طرف بھی جاؤ ہمیں آپس میں نااتفاقی ہی نظر آتی ہے، عداوت اور دشمنی ہی نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ باتیں ایسے لڑائی جھگڑے کی نہیں ہوتی، لیکن اب ہمارے اندر تحمل اور برداشت باقی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں انہی نا اتفاقیوں نے، اسی جو ہے انتشار نے ہماری قوم کو دن بدن کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج نہ تو خاندانوں میں برکت رہی ہے، نہ قوم میں برکت رہی ہے، اور نہ ہی جماعت میں برکت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر بے برکتی چھا چکی ہے۔ قومی ہمدردی جو کہ قومی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے احساس کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو ہم قومی کام سر انجام دے ہی نہیں سکتے۔ ہم ایسے کام سر انجام دے ہی نہیں سکتے کہ جس سے ہر انسان کو فائدہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس نا اتفاقی نے، اس نفاق نے ہر طرف اپنا بے انتہا برا اثر پہنچا دیا ہے، اور ہماری ترقی کا جو سب سے اہم یا اولین درجہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم سب آپس میں محبت، اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخوت اور بھائی چارہ ہمارے درمیان قائم کیا تھا، اس کو قائم و دائم رکھیں۔ اپنے اندر کی جو دشمنی ہے، جو نفاق ہے، جو بد اعتمادی ہے، اس کو ختم کر کے ایک ہو جائیں، یکجا ہو جائیں۔ جب تک ہم اپنے اندر دشمنی کو تبدیل نہیں کریں گے، اسے محبت اور اخوت میں نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ سر سید اپنا ہی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ہر ایک مسئلے پر یکجا ہو جانا چاہیے یا یکجہتی یا اتحاد اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کا اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک عقیدت ہے، اپنے عقائد ہیں، اپنا مذہب ہے، اپنے فرقے ہیں، اور ویسے بھی یہ بات فطرت کے خلاف ہے
کہ تمام لوگ کسی ایک مسئلے پر جو ہے وہ یکجا ہو جائیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں قوم کے حوالے سے اختلافات نہیں کرنے چاہیے، قوم کے مفاد کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی بہتری چھپی ہوئی ہے۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی یہاں سے لے کر قائم رکھنا چاہیے۔ عقلی و نقلی وہ علم جو عقل کی بجائے نقل یا بیان کی ہوئی باتوں سے بحث کرتا ہے۔ پیروی نقش قدم پر چلنا، ابنائے جنس ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والے انسان، اعتقاد، عقیدہ۔ اب یہاں سر سید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک قوم میں اتفاق نہیں ہوگا ہم نہ تو ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہم زوال کا شکار ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے اور اس کا دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اتفاق قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم کے ذریعے جو بات پہنچی ہے کہ ہم کیسے اتفاق قائم رکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یا پھر بیان کی ہوئی ہمارے بزرگوں کی بیان کی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ انسان جب اپنی ہستی پر نظر دوڑاتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا تجزیہ کرتا ہے، تو اس میں دو حصے نظر آتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو خدا کا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جسے ابنائے جنس کا حصہ کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا، ایک ہی جیسے انسانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد، یعنی انسان کا دل جو ہے وہ اس تک محدود ہے اور اس کا جو اعتقاد ہے، عقیدہ ہے یا بھروسہ، اس کا تعلق دوسرے لوگوں سے بھی پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو وہ خدا کا حصہ ہے، کیونکہ مذہب اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی کرسچین ہے، کوئی کافر ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسی شخص کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس میں کوئی دوسرا شخص شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے عقیدے میں چاہے وہ اچھا ہے یا برا، خیر ہے یا شر، یہ صرف اس کی ذات تک ہے اور اس کا معاملہ بھی صرف اس کے خدا تک ہے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یا وہ اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے یا وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے یا اس کا فائدہ یا نقصان صرف اس کی ذات تک محدود ہے۔ اس میں نہ تو اس کے ماں باپ شریک ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بھائی شریک ہوتا ہے، نہ بیٹا، نہ دوست احباب، اور نہ ہی قوم کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص عبادت نہیں کرتا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا، اگر وہ احکام الہی پر عمل نہیں کرتا، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرتا، تو اس کا تعلق صرف اس کی ذات تک محدود ہو جاتا ہے اور باقی لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق انسانی میں اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو وہ شخص جس کا ہم نے دل دکھایا ہے، جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تو سر سید احمد خان یہی بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ قومی اتفاق کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں سراسر جو ہے انسان کا اپنی ذات کا تعلق ہے، اس سے کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے تو ہمیں اس شخص سے کوئی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی عداوت، کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اگر وہ عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ نفلی عبادت کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، گھر نماز پڑھتا ہے، ہمیں اس کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں صرف اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ابنائے جنس کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوم بنا دیا، اخوت پیدا کی، بھائی چارہ پیدا کر دیا، ہمارے اندر محبت پیدا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو قائم کیا تھا ہمیں اس رشتے کو قائم کرنے پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ کوئی شخص کتنی عبادت کر رہا ہے۔
ہے.